اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات پر محمد ان بابرکت لیالی میں مسجد الکوثر میں نہج البلاغہ سے امام المتقین کی نصیحت آموز 30 نکات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج اور کل میں ہم یہ 30 نکات مکمل نہ کر پاتے۔ کل بھی میں نے بہت تیزی میں اور بہت جلدی میں نکات بیان کیے، اور آج اور کل میں یہ 30 نکات مکمل نہیں ہو رہے تھے۔ اور کوریا میں انتہائی مومن متدین خوبصورت جوان جو وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواست کی ایک مجلس کل ہے یا پرسوں، تو ایک مجلس کیونکہ اور اضافہ ہو گئی تو ہمارے جو آن لائن سامعین ہیں وہ اس مکتوب کو، اس خط کو مکمل کر پائیں گے، یعنی ہم ایک مجلس کے اضافے کے ساتھ اس خط کو مکمل کر پائیں گے، اور ہم بہت زیادہ جلدی میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ البتہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، وَإِلَّا امیر المؤمنین کا ہر کلمہ ایسا ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ تفکر کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے آج کل کے اس زمانے میں ہم نے اپنی زندگی کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہمیں اس مینجمنٹ کے لیے، اپنی زندگی کی مینجمنٹ کے لیے، اپنی ٹائم کے مینجمنٹ کے لیے، اپنے ویژن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ورلڈ ویو کو ٹھیک کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رہنمائی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اور یہ خط اور امیر المؤمنین کے تمام کلمات، اس خط کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حارث ہمدان کو لکھا گیا ہے جو خود فقیہ ہے، اور جب فقیہ سے گفتگو کی جاتی ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، جب عام آدمی سے گفتگو کی جاتی ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور پھر وہ نہ فقط فقیہ ہے بلکہ وہ والی ہے، حکمران ہے، اور اس کے زیر اثر اس ایک کی تبدیلی سے ایک بندہ تبدیل نہیں ہوتا، ایک علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی طرز حکومت سے خود اس کی ورلڈ ویو چینج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی رعایا جتنی موجود ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر حکمران کا معاشرہ، انسان، دنیا کی نسبت نظر اس قسم کی ہے، اگر وہ اخلاقیات کو اتنی اہمیت دے رہا ہے تو پھر ہمیں رعایا ہونے کے اعتبار سے، عام انسان ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ مجالس آپ تک پیش کی جا رہی ہیں ہادی ٹی وی کے ذریعے، اور ہر سال پیش کی جاتی ہیں، جس میں عابدی صاحب USA سے تعاون فرماتے ہیں، اور ان کا تعاون ہمیشہ ہادی ٹی وی کے ساتھ اور باقی ہمارے جتنے کار خیر ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور نہ جانے اور کتنے کہاں وہ کار خیر انجام دیتے ہیں۔ اور اس مجلس کو سپانسر کرتے ہیں وہ اس درخواست کے ساتھ کہ آپ لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں ٹی وی پر وہ بھی، اور جو موجود ہیں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی، صادق حسن دلاوری، ذکیہ دلاوری، حسن علی عابدی، شوکت آرا عابدی اور دیگر مومنین اور مومنات کے لیے، کہ مومنین کے مرحومین کے لیے
ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور ان مجالس کو اسپانسر کیا ہے الحاج السید محیمن بہبہانی نے، اور ان کی طرف سے اطعام کا روزانہ انتظام ہے، اور آپ افطار اور کھانا ابھی شاید تناول فرما کے آئے ہوں اور یا مجلس کے بعد تناول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے مرحومین کے لیے، ان کی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم بھی دعا گو ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے، اور کھانے کے بعد بھی آپ ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعلی۔ امیر المؤمنین، یہاں جو آج ہم حصہ پیش کر رہے ہیں چند جملات، ان میں نعمات کے بارے میں 3 جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے تجھے جو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں سے بہرہ مند ہو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان نعمتوں کا استفادہ کرو۔ وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِّن نعم اللہ عندک، اور اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ وَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، اور جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں ان کا اثر بھی تم پر نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو 2 مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نعمت کو ضائع نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک مرحلہ ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو جو سب سے عظیم نعمت عنایت ہوئی ہے وہ نعمت وجود ہے۔ آپ کو خدا نے عدم سے وجود بخشا ہے، اور اب یہ نعمت وجود، کچھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ اس پر نالاں رہتے ہیں، اور پھر ادبیات میں، شعر میں، شعراء میں یہ دونوں طرف کے شعر بہت زیادہ موجود ہیں، جو شکر کرتے ہیں نعمت وجود پر، اور جو خدا سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ تجھے کس نے کہا تھا ہمیں خلق کرنے کے لیے، تو نے ہمیں کیوں خلق کر دیا؟ اگر یہ دنیا ہے، یہ مشقتیں ہیں، اور وہاں پر پھر دوبارہ جینے کی پابندی ہے اور پھر عذاب ہے، ان تمام مشکلات کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ یہ زندگی، اتنی مشکل زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے، ہمیں خلق کیوں کیا؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی بہت زیادہ گفتگو ہے، اور طلاب کے لیے میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ محسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروس اخلاق پر 250 دروس ان کے یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور کتاب بھی ہے اخلاق اسلامی، بہترین کتاب ہے، اور نادر ترین، یعنی اس قسم کی کتاب اخلاق اسلامی میں نہیں لکھی گئی ہے۔ اخلاق اسلامی میں اس قسم کی کتاب بھی نہیں لکھی گئی، اس قسم کے دروس بھی کسی نے نہیں دیے، اس لیے کہ ایک فقیہ اس مرتبہ پر، فقاہت کے اس مرتبہ پر ہوتے ہوئے، احادیث پر اتنی گرفت ہوتے ہوئے، اخلاق پر اس نے اتنا کام کیا ہو، یہ تقریباً اس کی نظیر تاریخ تشیع میں نہیں ملتی۔ جو تاریخ تشیع میں نہ ہو تو تاریخ اسلام میں نہیں ہے، جو تاریخ اسلام میں نہیں ہے وہ تاریخ بشریت میں اس قسم کا الہی اخلاق نہیں ہے۔
آپ کے دروس مزید بھی ہیں جو ہم نے منگوائے ہیں ان کے بیٹے سے، کہ جو انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کر دیے جائیں۔ وہاں وہ اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ وہ آپ جن کو فارسی سمجھ میں آتی ہے وہ اس دروس کو ضرور سنیں۔ وہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان گلہ کرتا ہے کہ میں اس زندگی میں نہیں چل پا رہا، یہ زندگی اتنی سخت ہے، اتنی مشکل ہے کہ یہاں میں چل ہی نہیں پا رہا، اس دنیا میں مجھے کیوں تو نے بھیج دیا جس میں چل ہی نہیں پاتا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے سر کے بل کھڑا ہے اور باقی سب پاؤں پر چل کے جا رہے ہیں، یہ سر کے بل کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں مجھ سے تو نہیں چلا جا رہا، مجھے اس ریس میں کیوں شامل کر دیا گیا، مجھے اس مقابلے میں کیوں شامل کیا گیا، مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ بھائی تجھ سے چلا نہیں جا رہا، تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے اس لیے نہیں چلا جا رہا، تو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جا تو تجھ سے بھی چلا جائے گا، تو بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، تو بھی تکامل کرے گا، تو بھی سیر کرے گا، تو بھی ترقی کرے گا، تو بھی آگے بڑھے گا، تجھے بھی بڑا مزہ آئے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے تجھے کیوں خلق کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تو سر کے بل کیوں کھڑا ہو گیا ہے اور سر کے بل چلنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ بس نعمت وجود ہم تو گزر گئے، وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹے کا ان کا درس ہے۔ نعمت وجود بہت عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں چیز میسر ہے، وجود ملنے کے بعد ہمیں یہ زمان ملا ہے، فرصت ملی ہے، عمر ملی ہے، جو کچھ ہے وہ ایک ہی چیز ہے، والعصر۔ اس میں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں سب جوان ہیں، یہ جو جوانی ہے اس نعمت سے استفادہ کرنا ہے۔ اگر اس نعمت جوانی سے استفادہ نہ کرو تو پھر یہ نعمت جوانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ برف کی طرح ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ مال کی طرح نہیں ہے کہ اس کو محفوظ رکھ لو گے، مال بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن مال کی طرح نہیں کہ اس کو پھر بھی بینک میں رکھ سکو، سیف میں رکھ سکو۔ یہ جوانی ہر آن ختم ہو رہی ہے، یہ طاقت، یہ صحت ہر آن تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، اس سے استفادہ کرو۔ اور ایک طالب علم کے لیے، اور ہر شخص طالب علم ہے، یعنی ہر مومن طالب علم ہے۔ ایک طالب علم اصطلاحی ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک طالب علم حقیقی ہے۔ ہر مومن طالب علم ہے۔ ہر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالعہ کرے، کتابیں پڑھیں۔ سننا بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی کسب علم کا ایک ذریعہ ہے۔ جنرلائز اگر کہیں، ہر جوان پر، ہر طالب علم پر، ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ کسب علم کرے، اور کسب علم کے لیے صرف سننا کافی نہیں ہے، کسب علم کے لیے پڑھنا بھی پڑے گا، مطالعہ بھی کرنا پڑے گا۔ اپنی روزمرہ عادت میں مطالعہ کو شامل کرو، اور اگر جس دن مطالعہ نہیں کیا اس دن اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ جس نے مطالعہ نہیں کیا اس دن اس شخص نے خود کو قتل کیا، خودکشی کی ہے۔ خودکشی کی کیا؟ اس کا عمر کا ایک خوبصورت ترین دن تھا جس سے اس نے استفادہ نہیں کیا، تو اس دن کو تو اس نے مارا ہے۔ اور وہ شخص انہی ایام سے عبارت ہے، یہ جوان انہی ایام سے عبارت ہے، یہ مومن انہی عصر سے عبارت ہے۔ اگر وہ اس عصر کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو ان عصر کو وہ وقت کشی کہتے ہیں نا، وقت گزارنے کے لیے ہم نے بہت اچھا وقت گزر گیا، ہم نے وقت کاٹ دیا۔ آپ وقت کو نہیں کاٹ رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نعمتوں سے، جو اس کو نعمت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد جو نعمت ہے اور حقیقی نعمت ہے وہ نعمت ولایت ہے۔ اس پہ ہم پھر آگے دوسرے جملے پہ انشاءاللہ نعمت ولایت پر کام کریں گے۔ ایک اور عظیم ترین نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے جو ابھی ہے اور پھر نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی۔ آج ہے، کل آپ کے پاس نہیں ہے، اور یقیناً کل آپ کے پاس نہیں ہے، یقیناً آج آپ کے پاس ہے۔ وہ عظیم ترین نعمت کیا ہے؟ آپ ابھی عالم سفلا میں ہیں، دنیا میں ہیں، اور آپ کو کنٹرول حاصل ہے عالم علیا پر۔ عالم سفلا میں رہ کر، دنیا میں رہ کر، عالم علیا، عالم ملکوت پر آپ کو کنٹرول حاصل ہے۔ آج یہ کنٹرول آپ کو حاصل ہے، کل یہ کنٹرول آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال ہے، یہاں 40 سال سے کم لوگ بیٹھے ہیں سارے انشاءاللہ، ٹھیک، چلیں 50 سال ہے، میں بھی شامل ہو جاؤں، اگر میری عمر 50 سال ہے اور 50 سال کے بعد میں نے مر جانا ہے، میرے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے کہ میں اس 50 کو 80 کر لوں، 100 کر دوں، یہ کنٹرول ابھی میرے پاس ہے۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں نا، باقی تمام چیزیں بھی، جو کچھ بھی ان شبہ قدر میں آپ کی تقدیر میں لکھا جانا ہے وہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ جو پہلے لکھا جا چکا ہے اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیسے میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ میں دعا کروں گا۔ شبہ قدر میں ہمیں دعا کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میں دعا کروں گا، خدا جو پہلے لکھا اس کو تبدیل کر دے گا، جی بالکل تبدیل کر دے گا۔ میں نیکی کروں گا، میری نیکی سے میری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں صلہ رحمی کروں گا، یہ تو متفق علیہ ہے۔ صرف اس طرح بیان نہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو شاید مشکل پیش آئے، اس طرح سمجھا نہیں گیا ہے، وَإِلَّا یہ متفق علیہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ احسان کرو، صلہ رحمی کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ عمر میں اضافہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کی عمر 40 سال لکھی ہوئی تھی، 80 سال لکھی جائے گی، یعنی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لکھا ہوا تھا آپ ایک عام عالم دین بنیں گے، اسی رات آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ عام عالم دین نہیں، میں نے مجتہد بننا ہے، وہاں میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا ہوں میں نے مجتہد بننا ہے، آپ مجتہد بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ اس روایت میں آگے چلیں گے، امیر المومنین آپ کو قدم بے قدم آپ کو آگے چلائیں گے۔ یہ نعمت آپ کے پاس آج موجود ہے، کل موجود نہیں ہے، یہ صرف آج ہے۔ کل کب ہے؟ کل جب قیامت ہوگی آپ کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ اور قیامت کب ہے؟ قیامت کل ہے۔ ایک ہی دن آپ کی زندگی ہے، کل جب آپ ہوگی تو قیامت آئی بھی ہوگی، سب حشر میں ہوں گے، اور حشر میں پھر وہاں پر حسرت ہوگی اور پشیمانی ہوگی۔ نعمات اگر جو آپ کو حاصل ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس خدا نے تمہیں ظاہری نعمات سے بھی نوازا ہے اور باطنی نعمات سے، نعمات کو اس نے کامل کر دیا ہے تمہارے لیے، نعمتوں کو کامل کیا ہے، ظاہری نعمتوں کو بھی اور باطنی نعمتوں کو بھی۔ پھر روایات بہت ہیں کہ یہ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے۔ ظاہری نعمت کے لیے ہے روایات میں کہ یہ اسلام ہے، اور جو باطنی نعمت ہے وہ آپ کے عیوب کو چھپانا ہے، ستر عیوب۔ اگر ہمارے عیوب نہ چھپیں تو ہم تو اس قابل ہی نہ ہوں، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں، نہ آپ وہاں بیٹھنے کے قابل ہوں۔ ہمارے اپنے اندر اتنے عیوب ہیں، ہمارا جسم اندر سے اتنا گندا ہے کہ اوپر سے اس خوبصورت کھال نے اس خوبصورتی سے چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ ستر عیوب نہ ہو، اس کے علاوہ جو معنوی عیوب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ڈسکسٹنگ سب کے، لیکن ان سب کو چھپا رکھا ہے، یہ نعم باطنی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نعمت ظاہری رسالت ہے اور نعمت باطنی امامت ہے۔ آپ پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، رسالت بھی آپ کو عنایت ہوئی ہے اور امامت بھی آپ کو عنایت ہوئی ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ نعمت ظاہری امام ظاہر ہیں اور نعمت باطنی امام غائب، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک روایت آپ کے سامنے نعمت کے بارے میں، اس قال صلی اللہ علیہ وآلہ رسالت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من اصبح و امسا وعنده ثلاث، کوئی اگر صبح و شام کرے یعنی جیتا ہو اور اس کے پاس 3 چیزیں ہو، قد تمت علیہ النعمت فی الدنیا، اگر 3 نعمت ہوں تو نعمات دنیا اس کے لیے کامل ہیں، تمام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ معافن فی بدنہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ، صحت ہو، امن ہو اور اس کے پاس راشن ہو، بس صحت دنیا کیا ہے؟ نعمات دنیاوی اس کے لیے کامل ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر جس شخص کو نعمت دنیاوی کے کمال کے لیے، ایک صحت، دوسرا امن اور تیسرا اس کے لیے
روزی، خرچ، راشن، کھانا، نفقہ، اگر یہ اس کے پاس ہوں تو نعمات دنیاوی اس کے پاس تمام ہیں، اور انسان کی بنیادی ضرورت یہی ہے، اور کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے نعمات دنیاوی اور نعمات اخروی دونوں کو کامل کرنا ہے تو ان تین کے علاوہ ایک نعمت اسے اور عطا ہوتی ہے، اس ایک نعمت کی وجہ سے آخرت کی یا جو معنوی ساری دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اسے مل جاتی ہیں، اور وہ چوتھی چیز ایمان ہے، وَهُوَ الْإِيمَان۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور مشکل بھی اصل یہ ہے، اور اس روایت کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن یہ نعمتیں ہم سے سلب نہ ہو جائیں۔ اگر دوام نعمت چاہتے ہیں، یہ جو ایمان اصل ہے اور اس کی وجہ سے اتمام نعمت ہے، اور ایمان کیا ہے یہ سب پھر داستان بہت طویل ہے، میں گزر رہا ہوں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ۔ ان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں زیادہ فکر اس میں ہوتی ہے کہ ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ آپ نے فرمایا لا تدوم النعم الا بعد ثلاث، نعمت مسلسل باقی نہیں رہتی ہے مگر تین چیزوں کے بعد۔ پہلی کیا ہے؟ معرفت بما یلزم للہ سبحانہ فیہ، اس نعمت میں جو خدا کے لیے لازم ہے، جو یہ نعمت خدا کی ہے، اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ معرفت نعمت کہیں اگر خلاصتاً، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ نعمت کی حقیقت کیا ہے، یہ نعمت ہے کس کی، یہ کس کی ملکیت ہے، میری کتنی ہے یا میری سرے سے ہے ہی نہیں، اور میں اس نعمت پر فقط جانشین ہوں، میں اس نعمت کے لیے فقط ٹرسٹی ہوں، یہ ویلتھ کسی اور کی ہے، یہ جائیداد کسی اور کی ہے، یہ پراپرٹی کسی اور کی ہے، سرے سے میری ہے ہی نہیں۔ یہ معرفت ہونا ضروری ہے۔ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے، وہ نعمت حیات ہو، وہ نعمت علم ہو، وہ نعمت مال ہو، وہ نعمت جمال ہو، وہ آپ کی سرے سے ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے، کسی اور نے آپ کو دے رکھی ہے۔ وَأَدَاءُ شُكْرِهَا، معرفت ہو نعمت کی، اور دوسرا اس نعمت پر شکر کیا جائے۔ اگر نعمت پر شکر نہ کیا جائے تو وہ نعمت پھر باقی نہیں رہتی، وہ نعمت پھر نقمت بن جاتی ہے۔ اگر نعمت پر شکر کیا جائے تو وہ نعمت نہ فقط باقی رہتی ہے بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ نعمت مزید بڑھ جاتی ہے، کئی چند گنا ہو جاتی ہے۔ علی عابد یہ چچا ہیں یا جد ہیں عبدالعظیم حسنی کے، مستجاب الدعوات تھے اور زندان بنی عباس میں تھے، اور وہاں پر ان کی فیاضی اور ان کی سخاوت یہ تھی کہ جب شکنجہ کیا جاتا تھا، اور یہ ابھی بھی ظالموں کے ہاں ہے کہ انہیں شکنجہ کیے بغیر، ٹارچر کیے بغیر سکون نہیں آتا، وہ جب آئے گا جلاد تو اس کو کسی کو ٹارچر کرنا ہے اور اسے رپورٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے۔ جب آتے تو یہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے کہ بھئی مجھ پر ٹارچر کرو، باقی سادات کو چھوڑ دو۔ سادات حسنی پر جو کچھ مظالم ہوئے بنی عباس کی طرف سے، اس میں سے ایک مثال ان کی ہے، علی عابد کی۔ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، انہی کے رشتہ داروں میں سے، سادات میں سے، وہ کہتے ہیں آپ تو مستجاب الدعوات ہیں اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ملاحظہ بھی کیا ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف صبر کے نتیجے میں ملتے ہیں، میں ان مقامات کا حصول چاہتا ہوں، اس لیے ان مصائب پر صبر کر رہا ہوں۔ یعنی ان کی نگاہ میں یہ مصائب بھی نعمات ہیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے ان مقامات کا حصول ہے۔ اور روایات میں ہے کہ رسالت مآب سے بھی ام المؤمنین نے کہا تھا کہ آپ بھی دعا کریں کہ آپ کے بیٹے حسین سے یہ آفت، یہ مصائب ٹل جائیں۔ وہاں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا، میری دعا سے یہ مصائب تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو حسین کو اور اولاد حسین میں سے مہدی زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
دوام نعمت کے لیے معرفت نعمت، شکر نعمت، والتعب فیہا، نعمت کو اگر موندگار کرنا ہے، نعمت باقی رہے، تمہارے پاس رہے، تم سے چھن نہ جائے، سلب نہ ہو جائے، تو تعب، تھکنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ پھر مخصوصاً آج کل اسٹوڈنٹس آزاد ہوئے ہیں، پڑھائی ختم ہوئی ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان میں بہت سے بہت زیادہ بلینٹ، بہت ذہین، بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نعمت ذہانت سے مالا مال کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت نہیں کرتے۔ اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، تجھے ذہانت دی ہے، تجھے جینیس بنایا ہے، یہ تمام نعمتیں تجھے دی ہیں، صلاحیت بھی دی، جوانی بھی دی، تجھے وقت بھی دیا، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جمال بھی دیا، سب کچھ دیا، تو نے محنت نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں تجھے نہ فائدہ کوئی بھی نہیں دیں گی، اور یہ نعمتیں باقی بھی نہیں رہیں گی۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے کن ذہن لوگوں کو ذہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سے ذہین بچوں کو کن ذہن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے تقریباً روز کا مشاہدہ ہے، روز ہر شخص کا روز، ہر استاد کا روز بحسبہ ہے۔ ہم نے ہر روز اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ذہین ترین بچے نالائق ترین بچوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور نالائق ترین بچے ذہین ترین بچوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو محنت کرے گا وہی جو نعمتیں ہیں ان کو سنبھال پائے گا۔ وفی شکر النعم دوامها، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمہ، عدل اور احسان، اپنے ٹائم کو ٹھیک جگہ پر استعمال کرو، اور پھر خود پڑھ رہے ہو، آگے جو کمزور بچے ہیں ان کو ہی پڑھاؤ، ان پر بھی احسان کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تمہاری نعمت زیادہ بھی ہوگی اور باقی بھی رہے گی۔ وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، اللہ نے جو نعمت تجھے دی ہے اس کا اثر بھی تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے کپڑے بھی فاخر ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے گھر بھی تیرا بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے، جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو یہ نزاکت آنی چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے۔ مال صرف اتنا ہے، اللہ جو نعمت ہے صرف مال ہے، اور اس کا اثر صرف یہ ہے کہ خود بڑی گاڑی میں سوار ہو اور اچھے کپڑے پہنے، نہیں۔ مالدار وہ ہے جس میں اثر نظر آئے، یعنی وہ فیاض ہو جائے۔ ہاں اچھے کپڑے پہنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ احادیث میں ہے کپڑوں کے بارے میں 300 احادیث ہیں، 300 احادیث صرف اچھے کپڑے پہنو، کیسے کپڑے پہنو، اس کو خوشبو کیسے لگاؤ اور مرتب کیسے رہو، اس پر 300 احادیث۔ یہ خواتین کو چاہیے اپنے لیے بھی، ان کے شوہروں کے لیے بھی، نہ ان کے شوہر اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہ انہیں اچھے کپڑے پہننے دیتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن آج کل کے ان دنوں میں اچھے کپڑوں کے لیے، عید کے کپڑوں کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ یہ بازار جانا اور بازاروں میں اتنا رش، یہ آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا، میں جو لائیو جا رہا ہے آن لائن ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ ان دنوں میں بازار جانا، عید کرنا، یہ نہیں بنتا، یہ شکر نعم نہیں ہے، یہ نعمتوں کو دکھانا نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے عید کے کپڑوں کو، عید کے خرچوں کو باقی مسلمانوں پر، فقیروں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس پر افتخار کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس دفعہ ہم نے کپڑے نہیں سلائے، اس لیے کہ پینڈیمک ہے۔ اپنی حفاظت بھی اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی صحت کو بازاروں میں جا کر داؤ پہ نہ لگاؤں، اور پھر اس پیسے کو بھی فضول خرچ نہ کروں۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھے کپڑے پہنو، لیکن یہ ایام اچھے کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر نئے کپڑے پہنیں، ایک، اور وہ جو محتاج ہیں انہیں زیادہ محسوس ہو، وہ جو ڈیلی ویجرز تھے، وہ فقراء ہیں، انہیں زیادہ محسوس ہو کہ ہم تو نہیں کر سک رہے، ہم نہیں سلا سک رہے، یہ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں اس نے اتنے کپڑے سلا لیے، اتنے اس نے عید کی تیاری کر لی، اتنی بڑی اس نے دعوتیں کی۔ دعوتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، کپڑوں کو بھی چھوڑ دیجئے، مرضی ہے آپ کی اپنی، ہم تو صرف اپنی نصیحت کر رہے ہیں۔ اور
اس طرح کی عزاداری انجام دیں۔ ابھی ہم عزاداری کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس عزاداری میں انتہائی خوبصورت مثال پوری دنیا میں قائم کی ہے، پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ عتبات عالیات میں کربلا میں نجف نے اس پینڈیمک میں جو احتیاط کرنی تھی، جو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی، جو آئسولیشن کرنا تھا، وہ کر کے بہت کم عرصے میں شکست دے دی ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ابھی نجف و کربلا کی صورت میں موجود ہے۔ یہ عزاداری ہے، یہ تفقع ہے کہ ہم عزاداری بھی کریں لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر اس وائرس کو، اس وبا کو شکست دے کر پھر اپنے عبادت گاہوں کو کھول دیں اور آزادی سے پھر عبادت کریں۔ آج نجف بھی کھلا ہوا ہے اور کربلا بھی کھلا ہوا ہے۔ وَيُرَى عَلَيْكَ، تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے کیا؟ أَثَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، جو اللہ نے تجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت ولایت ہے۔ وہ نعمت ولایت کا اثر نظر آنا چاہیے، تجھ میں اور دوسرے میں فرق ہونا چاہیے، تیرے عمل میں اور دوسرے کے عمل میں فرق ہونا چاہیے، تیرے تفقہ میں اور دوسرے کے تفقہ میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر اسے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ احتیاط نہیں کر رہا تو بھی اس کی طرح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو ولایت مدار ہے، تو علی کی ولایت کو مانتا ہے، تو علی کو اپنا مولا مانتا ہے، تو وہ علی وہ ہے جو اپنے والی کو کہتا ہے کہ ایسے دعوت میں نہ جاؤ جس میں کوئی فقیر نہ ہو، تیرا امام میں ہوں اور تو ایسی دعوت میں چلا جائے جس میں سارے امیر لوگ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اثر نظر آنا چاہیے۔ ایسی دعوت میں جانا جہاں معصیت ہو رہا ہو، یہ ولایت والا نہیں جا سکتا۔ ایسی محفل میں جہاں گناہ ہو رہا ہے، یہاں پر وہ تو جا سکتا ہے جو ولایت پر نہیں ہے، لیکن جو نعمت ولایت رکھتا ہے وہ بھی چلا جائے تو پھر اثر ولایت کہاں گیا؟ یہ جو نعمات ہیں ان کا اثر تمہارے چہرے پر نظر آنا چاہیے، تمہارے عمل میں نظر آنا چاہیے، تمہارے کردار میں جھلکنا چاہیے۔ اگر تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر تم ان کے راستے پر نہیں چل رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم وَاعْلَمْ ان افضل المؤمنین۔ اب میرے خیال میں وقت آ گیا اور اسے ہم کل ایک مجلس ہماری اور ہے یہاں انشاءاللہ، آخری مجلس ہے، اس میں ہم ختم نہیں کر پائیں گے، اور جو اس کی چھٹی مجلس ہے جو اس خمسے کا حصہ نہیں ہے وہاں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس مکتوب کو انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ وہ اگر چلی بھی گئی، کوریا میں جو جوان ہے سیول میں، وہ ان کا حوصلہ اچھا ہے، ان کے ساتھ ہم نے خطبہ فدق کو کیا تھا، 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوا تھا اور انہوں نے سنا، تو انشاءاللہ ہم اس خط کو، مکتوب کو وہاں پورا کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہم پر، ہمارے چہروں پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر محبت علی، محبت اہل بیت، یہ سب ایسے ہی نظر آنا چاہیے جو جب قیامت کے دن ہم جا رہے ہوں گے تو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ہمارے نامہ عمل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا، عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ آج بھی ہماری فائل کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے، آج ہماری عملی زندگی کے فائل کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے جو جوان، متدین جوان ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ان میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں سب نام مسلمان ہیں تو سمجھتے ہیں بس ہم ایک جیسے ہی ہیں، ان میں اور ہم میں فرق نہ ہو، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں میں بھی گناہ کروں، نہیں، اس کو جو ایمان ہی نہیں ہے وہ تو گناہ کرے گا، جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جسے ایمان ہے وہ بھی اس کی طرح گناہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں اپنی زندگی میں امیر المؤمنین کو اسوہ قرار دینا ہے، وہ امیر المؤمنین جس نے وہ مثال عدالت کی قائم کی ہے،
کوئی لہجہ، کوئی حادثہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے جہاں رضائے رب کو سامنے نہ رکھا گیا ہو۔ اور شدت عدالت کی وجہ سے یہ عوام علی کا عدل برداشت نہیں کر سکی۔ علی نے ان کا جور اور ان کا ستم برداشت کیا، لیکن یہ علی کا عدل برداشت نہیں کر سکی۔ اور آج علی کا گھر ہے، علی کی اولاد علی کے گرد جمع ہے، علی وصیت فرما رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں، بیٹا تو نے ہی مجھے غسل دینا ہے، تو نے ہی مجھے کفن دینا ہے۔ اور اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اپنے یہ وصیت کیا ہے؟ یہ اپنے مصائب امیر المومنین خود سنا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں رات کی تاریکی میں میرا تابوت اٹھانا اور میرے تابوت کا صرف پچھلا حصہ اٹھانا، اگلا حصہ خود چل کر جائے گا، اور جہاں میرا تابوت جا رہا ہو وہاں چلتے چلے جانا۔ آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن ان الفاظ کو جب زینب و ام کلثوم نے سنا ہوگا، جب بابا اپنے لبوں سے، اپنی زبان سے اپنے تابوت کا ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹا میرا تابوت اٹھانا اور جہاں جائے وہاں چلتے چلے جانا، ایک مقام پر یہ تابوت اتر جائے گا اور وہاں تابوت کو رکھ دینا۔ محمد حنفیہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تابوت اٹھایا اور تابوت گزرتا جا رہا تھا، جس دیوار کے سامنے سے جاتا وہ دیوار علی کے تعظیم میں جھک جاتی، جس پتھر کے سامنے سے گزرتا یہ تابوت وہ پتھر علی کے تعظیم میں جھک جاتا، اور وہ جگہ بھی آ گئی جہاں یہ تابوت زمین پر آ گیا۔ اور زمین پر جب تابوت کو رکھا، حسنین نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، ایک قبر تیار تھی، اس میں ایک لوح تھا جس لوح پر لکھا تھا اس قبر کو حضرت نوح نے طوفان سے 700 سال پہلے سید الاوصیاء کے لیے تیار کیا ہے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ حسنین نے جنازہ قبر کی جانب بڑھایا، قبر میں کوئی نہیں اترا تھا، جنازہ کسی ہاتھوں نے تحویل لے لیا۔ میں نے پوچھا کہ قبر میں تو کوئی نہیں گیا تھا، تو حسنین نے فرمایا رسول خدا خود تشریف لائے تھے۔ ہم نے علی کا جنازہ رسول کے حوالے کر دیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج یہ جنازہ، یہ فرق شکافتہ جنازہ تحویل لے رہے ہیں۔ کلاؤ نے اپنی بیٹی کا جنازہ، پہلو شکستہ کا جنازہ تحویل لیا تھا۔ میں عرض کروں گا یہاں تو جنازہ دفن ہو گیا، قبر تیار تھی، لیکن ایک جنازہ کربلا میں ہے۔ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ پھر جب امام زین العابدین تشریف لائے اور بنی اسد کے ہمراہ تمام جنازوں کو دفن کیا، ایک جنازہ جب آیا تو بنی اسد سے کہا تم ہٹ جاؤ، ان معی من یعیننی، اس کو دفنانے کے لیے میرے مددگار اور ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جب مٹی ہٹائی ایک قبر تیار تھی، پوچھا یہ قبر کس نے تیار کی؟ تو فرمایا رسول خدا محمد مصطفیٰ نے۔ اسی لیے جب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا رسالت مآب ہیں، منہ پریشان ہیں، خاک آلود ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، خاتم الانبیاء کی یہ ہیئت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، آپ کہاں سے
فرمایا میں اپنے بیٹے حسین سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ